السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں تاریخی شہر روم جو اٹلی کا دارالحکومت ہے، اس حوالے سے، چونکہ آج 21 اپریل 2026 ہے اور 21 اپریل 753 قبل مسیح میں روم شہر کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ 21 اپریل کو ہر سال روم اپنا یوم پیدائش جوش و خروش سے مناتا ہے، اور آج 21 اپریل 2026 کو روم کا 2779واں یوم پیدائش ہے۔ روم ایک ایسا تاریخی شہر ہے جہاں تاریخ سانس لیتی ہے۔ روم کو ایسے ہی تاریخی شہر نہیں کہا جاتا، ایسے ہی لازوال شہر نہیں کہا جاتا، بلکہ اس میں انسانی تاریخ کی ایسی داستانیں رقم ہیں، ایسے باب محفوظ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی تہذیب، قانون اور سیاست کو بدلا۔ روم صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک زندہ عجائب گھر ہے، جہاں آپ کا ہر قدم کسی نہ کسی عظیم داستان سے ٹکراتا ہے، جہاں اگر آپ سیر کے لیے جائیں تو آپ کا پڑنے والا ہر قدم کسی نہ کسی عظیم داستان سے ضرور ٹکراتا ہے۔ قدیم رومی روایات اور مورخین کے مطابق 753 قبل مسیح میں روم کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور جس شخص کو بانی مانا جاتا ہے اس کا نام رومولس ہے، اور اسی کے نام سے، رومولس کے نام سے روم کا نام پڑا، اور وہی روم کا پہلا بادشاہ بنا۔ موجودہ دور میں چرکس ماکسیموس جگہ کا نام ہے، وہاں پہ جو میلہ جو سجایا جاتا ہے، جو مرکزی میلہ آتا ہے، لیکن قدیمی روایات کے مطابق جو میلہ سجایا جاتا تھا اس کو پلیلیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پلیلیا تو وہ جو ہے وہ مویشیوں اور چرواؤں کا ایک تہوار ہوتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ بنیادی معلومات اٹلی کے دارالحکومت روم کے متعلق۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کل سے میلان شہر میں ڈیزائن میلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ڈیزائن ویک ایک ہفتہ ہوتا ہے۔ تو ایکیا جو بہت بڑا برانڈ ہے اٹلی کا، اس کے علاوہ دنیا بھر کے بے شمار برانڈز جو ہے وہ اپنی جدید مصنوعات جو ہے نا وہ اس میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دو اور خبریں ہیں جو کچھ خاص اچھی نہیں۔ کھیل کے حوالے سے اٹلی جو ہے وہ تیسری مرتبہ ورلڈ کپ سے باہر ہوا ہے، تو جو مینیجر تھا اٹلی کا اس کو باہر کر دیا گیا ہے، اور فٹ بال فیڈریشن کا جو سربراہ تھا وہ پہلے ہی ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے باعث پہلے ہی استعفیٰ دے چکا ہے۔ اس کے علاوہ اٹلی کے جو بڑے ہوائی اڈے ہیں میلان اور روم، وہاں پہ مسافروں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے، چونکہ جو یورپی یونین نے جو نیا لا پاس کیا ہے انٹری ایگزٹ سسٹم کے حوالے سے، لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، اس لیے مسافروں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے، فلائٹیں جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اٹلی کا جو مشہور بینک ہے اونی کریڈٹ، اس نے جرمن بینک کامرس بینک سے اپنا الحاق کیا ہے، اور اس میں بڑی تبدیلیوں کے حوالے سے حکمت عملی جاری کی ہے۔ باقی دوستو، 25 اپریل کو اٹلی کا یوم آزادی ہے، یعنی لبریشن ڈے، تو اس حوالے سے ملک بھر میں تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ انشاءاللہ لبریشن ڈے کے حوالے سے ایک ویڈیو 25 اپریل کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔